اچھا تو پہلے تجھے ہی کھا لیتی ہوں کالے کبوتر۔ بہت پرانے دور کی بات ہے۔ ایک گھنے جنگل میں ایک پیڑ کی ڈال پر ایک گھونسلہ تھا جس پر کبوتر کا ایک جوڑا رہتا تھا۔ ان کا ایک بچہ بھی تھا جو پیدائشی کالا تھا۔ جب سے وہ پیدا ہوا اس کے ماں باپ نے اسے طعنے دینا شروع کیا۔ یہ دیکھو کتنا کالا ہے، ہمارے یہاں تو کوئی بچہ کالا پیدا نہیں ہوتا، پھر یہ کہاں سے ہو گیا؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، پتہ نہیں ہماری ہی اولاد کو کالا ہونا تھا، اس کی وجہ سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ کاش ہمارا بھی ایک خوبصورت بچہ ہوتا جو جنگل میں ہمارا مان بڑھاتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور وہ دن بھی آ گیا جس کا کبوتر کے جوڑے کو بے صبری سے انتظار تھا۔ کبوتر کے جوڑے کو ایک پیارا خوبصورت بچہ ہوا جو بالکل اپنے ماں باپ کی طرح خوبصورت تھا۔ یہ دیکھو اسے کہتے ہیں خوبصورت بچہ، اور اس کالے کو دیکھو، دیکھ کر سوچ میں پڑ جائے کہ یہ کبوتر ہے یا کوئی کوا۔ جی آپ کیوں فکر کرتے ہو، ہمارا چھوٹا بچہ اتنا خوبصورت ہے، اب ہم اپنا سارا لاڈ پیار خوبصورت بچے کو دیں گے۔ ممی، پاپا، آپ مجھے کیوں طعنے دیتے رہتے ہو؟ میں کالا ہوں تو کیا یہ میری غلطی ہے؟ چپ کر، تمہاری وجہ سے سب ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں تجھے اپنا بیٹا کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ کالا کبوتر روتے ہوئے وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ پھر ایک دن طوطے راجا نے سبھی پرندوں کے لیے دعوت رکھی۔ اس میں سب پرندے اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں۔ ارے کالے کبوتر کے ماں باپ پر ہمیں ترس آتا ہے، ایک بچہ کالا ہے اور وہیں ایک بچہ کتنا خوبصورت ہے کہ اس سے نظر ہی نہ ہٹے۔ پھر طوطے راجا وہاں آتے ہیں اور کالے کبوتر کو دیکھ کر یہ بچہ تو کتنا کالا ہے، یہ تو تمہارے خاندان پر ایک دھبا ہے۔ آج تک ہم نے ایسا کالا بچہ کبوتر کے یہاں پیدا ہوتے نہیں دیکھا۔ کالا کبوتر سب کی باتیں سن کر اداس ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوا اگر میں کالا ہوں؟ یہ ضروری تو نہیں کہ سبھی پرندے ایک جیسے ہوں، اور میں بہت خوبصورت ہوں اپنی نظروں میں۔ اے بچے، زیادہ زبان مت چلا، ایک تو کالا ہے اور ساتھ میں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تجھے یہاں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ معاف کر دیجئے راجا جی، اس کالے کبوتر نے تو پورے جنگل میں ہماری تو کر رکھی ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ پھر کالے کبوتر کا خاندان گھر چلا جاتا ہے۔ تم نے تو ہماری ناک کٹوا دی ہے، منحوس، تمہاری وجہ سے ہماری ہر جگہ بے عزتی ہوتی ہے۔ ہاں، اس نے تو ہماری بے عزتی کروائی ہے۔ ارے اپنے بھائی کو دیکھ، کتنا خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے سب لوگ ہمیں کتنا عزت دیتے ہیں، اور جو تجھے دیکھ لے تو ہمیں چار باتیں اور سنا دے۔ اس میں میری کیا غلطی ہے جو میں کالا ہوں؟ یہ تو قدرت کا کرشمہ ہے، اور میں بھی تو آپ ہی کا بیٹا ہوں، اور چھوٹا مجھ سے خوبصورت ہے اور میں کالا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو دیکھو کیسے زبان چلا رہا ہے، اپنے بدصورت ہونے کا اسے ذرا بھی افسوس نہیں ہے۔ ہم اسے گھر سے نکال دیتے ہیں، کم از کم ہماری بدنامی تو نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے جو شرمندگی ہمیں جھیلنی پڑتی ہے وہ تو نہیں ہوگی۔ ویسے اس کے یہاں نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ہمارے لیے یہی اچھا ہوگا، کوئی ہمیں طعنے بھی نہیں دے گا۔ پرندے اس کی وجہ سے ہمیں بہت طعنے دیتے ہیں، وہ دیکھو کالے کبوتر کے ماں باپ۔ آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں مجھے نکالنے کی، میں خود ہی گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ مجھے ایسے لوگوں میں رہنا نہیں ہے جہاں کالا اور گورے میں فرق کیا جاتا ہو۔ کالا کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے اور دوسرے جنگل میں جا کر رہنے لگتا ہے۔ اس کے ماں باپ کے جنگل میں ایک بلی آ جاتی ہے اور اس نے اس جنگل کے سارے پرندوں کو ایک ایک کر کے مار دیا، صرف کالے کبوتر کی ماں بچ جاتی ہے۔ پھر جنگل کے پرندوں سے کالے کبوتر کو یہ بات پتہ چلی۔ ارے بھائی کبوتر، سنا ہے کہ تمہارے جنگل میں ایک ظالم بلی آ گئی ہے اور اس نے سارے پرندوں کو اپنا شکار بنا لیا ہے۔
बस कुछ ही बाकी रह गए हैं। क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो इस मुश्किल वक्त में मुझे अपने ख़ानदान के पास जाना होगा। काला कबूतर उड़ता हुआ अपनी माँ के पास चला जाता है। आप फिक्र ना करो, मैं अभी ज़िंदा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आपका ख्याल रखूँगा। बेटा, तुम्हारे पापा और भाई को इस जालिम बिल्ली ने मार दिया। इतना कहकर वो रोने लगती है। ये देखकर काला कबूतर अपनी माँ को गले लगा लेता है। फ़िक्र मत करो, आपका एक बेटा अभी ज़िंदा है, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। चलो दूसरे जंगल चलते हैं, वहाँ मैंने अपना एक छोटा सा घर बना लिया है। काला कबूतर अपनी माँ को ले जाने लगता है। तभी जालिम बिल्ली वहाँ आ जाती है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि एक ही कबूतर बाकी है, पर यहाँ तो एक के साथ एक फ्री मिल गया। जालिम बिल्ली, मेरी माँ को कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो पहले तुझे ही खा लेती हूँ काले कबूतर। फिर बिल्ली काले कबूतर की तरफ बढ़ जाती है। अचानक से उसके कुछ दोस्त वहाँ आ जाते हैं। बाज, चिड़िया और सब परिंदे मिलकर उस जालिम बिल्ली को चोंच मारने लगते हैं। देख जालिम बिल्ली, आज तुझे तेरे बुरे कामों का फल मिल रहा है। छोड़ दो मुझे जाने दो, अब मैं किसी को नहीं मारूंगी। कोई बिल्ली को माफ नहीं करता और कुछ देर बाद जालिम बिल्ली मर जाती है और काला कबूतर अपनी माँ को अपने साथ दूसरे जंगल ले जाता है और अपने साथ रखता है और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा और ना तुम्हें प्यार किया। कोई बात नहीं माँ, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया कि काले और गोरे में कोई फ़र्क नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं।